علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ٹاپکس کی فہرست دی گئی ہے تو اس میں سے آج ہم آ، یہ جو نمبر 3 ٹاپک ہے، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی، تو اس ٹاپک کا ذرا تنقیدی جائزہ لیں گے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ یعنی کہنے میں تو ظاہر ہے اس میں صداقت ہے، لیکن عملی طور پر آ، آ، جس گروہ کی طرف سے یہ ٹاپک دیا گیا ہے ان کے عمل میں کس حد تک صداقت ہے، اس کو ذرا دیکھیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اس وقت گفتگو کے لیے آفاق اور وجیحہ موجود ہیں۔ میں خود بھی جس حد تک ممکن ہو حصہ لے لوں گی، اور پنکی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہیں، اور گروپ کے ممبران میں سے بھی اگر کوئی اس پہ بات کرنا چاہے تو وہ بھی اسی ٹاپک پہ صرف بات کر سکتا ہے، اور جب تک پروگرام ہو رہا ہو تو اس دوران دیگر پوسٹیں بھیجنے سے ذرا اجتناب کیجیے گا۔ شکریہ۔ جی ارشی، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام شروع کرنے کے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جو دلیل ہے سب سے پہلی، کہ آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مجھے دین اور دنیا کی بھلائی عطا کر۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کیا مال سے نہیں جڑی دنیا کی بھلائی؟ کیا دنیا میں مال کے بنا آپ رہ سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کے اوپر آپ مساجد بناتے ہیں جب اس زمین کے اوپر، وہ بھی بنا مال کے تو بناتے نہیں ہیں، ملین ملین ڈالر اکٹھے کرتے ہیں، ان کے وعدہ جات لیتے ہیں، چندے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے اندر لگاتے ہیں۔ عالی شان مساجد اللہ کے نام پہ جو تعمیر کرتے ہیں وہ کہاں سے بنا مال کے بنتی ہے؟ بھئی جو اللہ قادر مطلق ہے اوپر بیٹھا ہوا، کہ اپنی مسجد بنا مال کے نہیں بنا سکتا؟ کیا اتنی بھی اس میں قدرت نہیں ہے؟ اس کی محبت کا آپ لوگ درس تو دے رہے ہیں لیکن بنا مال کے، وہ مال جس کو آپ ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ اپنے گھوڑے کے استبل دیکھ لیں، بنا مال کے بن گئے۔ وہ جو اربوں اربوں ڈالر کے گھوڑے جو لیے گئے ہیں، جو نیا استبل بنایا ہے سرے میں یو کے میں، اس سے پہلے جو قصر خلافت میں جو استبل ہیں سارے، وہ جو اتنے جو اربوں کے گھوڑے ہیں، کیا وہ یہ عرب جو تھے یہ کون سے عرب تھے؟ یہ بنا مال کے گئے تھے، وہ گھوڑے آئے تھے۔ اور یہ جو اپنی تمام جو فلائٹیں لے کے، چارٹر لے کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور یہ جو جاتے آتے ہیں تمام جگہوں پہ، سیر سپاٹے ہوتے ہیں، پھر آپ کے جو چندے ہوتے ہیں، پھر آپ کے یہ تمام پراپرٹیاں ہوتی ہیں، یہ کیسے بنتی ہیں؟ کہ اگر اتنی ہی مال سے نفرت ہے تو پھر پہلا ثبوت آپ خود دیجئے نا، دیجئے ثبوت، اور نکالیے یہ جو 10% لیتے ہیں نا وصیت مرنے والوں کو۔ بھئی وہ تو مر گئے، جب مر گئے ان سے کیوں وصیت لے رہے ہیں آپ؟ وہ تو اوپر جا گئے نا، اس کے حضور حاضر ہو گئے، تو ان کو اس قید سے آزاد کیجئے مال کی۔ وہاں پہ تو ان کا سارا مال آپ خود ہڑپ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں جاتے جاتے کی بھی دم کھینچ لی جائے کسی طرح، جو بچائے لے لیں اسے۔ لیکن دوسروں کو کہنا کہ مال سے محبت اللہ کی محبت نہیں ہے، تو بھی اس کا مطلب ہے آپ کو تو اللہ سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ یہ تو ڈن ہے نا، اس بات، ان باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کبھی جو غریب غربا ہیں نا ادھر، ان کے گھروں میں بلا کے دیکھیے ان کو ذرا دعوتوں کے لیے، کبھی ان کے گھر نہیں قدم ماریں گے۔ یہ آتے بھی امیر امراء کے گھر میں ہیں جہاں سے چندے ملنے ہیں آپ کو ڈھیروں ڈھیر، اور چندوں کے وعدہ جات بھی منہ پھاڑ کے انہی سے لیتے ہیں جن کے پاس مال ہے۔ جب آپ کا جھکاؤ سارا مال کی طرف ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کی محبت نہیں آپ کی ہو سکتی، کہ آپ اگر مال سے محبت کرو، تو پھر کرنا ہی کیا ہے ایسی محبت کو آپ نے جہاں پہ اتنی منافقت ہو؟ یہ مال کیسے کیسے کہاں سے آیا؟ دنیا کیسے بنی؟ دنیا کیا، اگر آپ کا یقین ہے کہ ہر چیز خدا نے بنائی ہے، تو کیا خدا نے یہ دنیا نہیں بنائی؟ تو دنیا میں موجود ہر چیز خدا نے نہیں بنائی؟ تو پھر کیا مال بھی خدا کی بنی ہوئی چیز نہیں ہوئی؟ خدا کی تخلیق نہ ہوا؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ اس خدا سے محبت کریں لیکن اس کی بنی ہوئی تخلیق سے محبت نہ کریں؟ یہ کہاں کہاں کی لاجک ہے یہ بھائی؟ عقل مانتی ہے اس کو؟ ایک طرف سے جس چیز کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے آپ نفرت کا یا اس کا درس دیتے ہیں، وہ شرط مقرر کرتے ہیں کہ آپ ماں سے تو محبت کرو، مگر اس کی اولاد سے محبت کی گئی تو پھر وہ ماں سے محبت نہیں آپ کر سکو گے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر تم اولاد سے محبت کرو گے تو وہ اس کی ماں سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ ہے ان کی دلیل، اس کی اور ٹوٹل جو پوسٹ مارٹم یہی بنتا ہے۔ آپ کریں تو نہیں، آپ کی محبت سے
آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی آپ لوگ تمام آپ دیکھیں ہر سال باقاعدہ وعدے لیتے ہیں اور پہلے سے بڑھ کے چندے بڑھاتے ہیں، اور پھر انہوں نے کووڈ کے دنوں میں بھی نہیں چھوڑا بیچارے مظلوموں کو، جن کو گورنمنٹ جو فلاحی ریاستیں تھیں سرب دے رہی تھیں، فلاحی ریاستیں جو تھیں ان لوگوں نے ایکسٹرا دے رہی تھیں کیونکہ لوگوں کی جابیں چھوٹ گئی تھیں، لاک ڈاؤن میں سارے بنا چیزوں کے بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ ان کو امداد دے رہی ہے اور یہ ان سے بھی چندے لے رہے ہیں۔ چندہ کیا ہے؟ مال نہیں ہے؟ آپ لو تو صحیح، دوسرے اس کی وہ کریں، دوسرے اس کی طرف توجہ کریں یا اس کی امید کریں یا اس کو پسند کریں تو وہ غلط۔ یہ کہاں کی دلیل ہے کہ میں کہوں کہ میرے لیے تو صحیح ہے بھئی میں نے، لیکن آپ کریں تو نہیں، آپ کی محبت سے، اگر آپ مال سے کرو گی محبت تو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، لیکن میں کروں تو ٹھیک ہے۔ میں چاروں طرف سے مال بٹور رہی ہوں، میں چاروں طرف سے حلق پہ انگوٹھے رکھ کے مال نکال رہی ہوں، لیکن میں کر رہی ہوں کیونکہ میں کر رہی ہوں، میں صحیح ہوں کیونکہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے خلافت کی، تو مجھے ہر جرم جو ہے، ہر بد اخلاقی جو ہے، ہر جو ہے چیز جو اپنے ہی اعمال اور افعال کے ساتھ بددیانتیاں مجھے جائز ہیں، لیکن دوسروں کو ہم نے بتانا ہے کہ تم محبت نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ بھی محبت کرنے لگ گئے نا تو ہمیں چندے نہیں آئیں گے۔ سمپل جو ہے نا پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ دنیا کی طرف دیکھنے لگو اور تم لوگ بھی ذرا ہماری طرح محبت کے وہ مال کے نشے میں ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، تو پھر یہ ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا۔ تو اپنے ہاتھ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا جو ہے اٹیچمنٹ اس چیز سے چھڑاتے رہیں۔ ان سے ایک سوال میرا یہ ہے سمپل سا، یہ جو بھی تقریر کے ایسے موضوعات دینے والے ہیں، کہ مرزا مسرور کی جو آف شور کمپنیاں ہیں کیا وہ خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہیں؟ اور جو محمود شاہ کا جو ہے زد جام عشق کا کارخانہ، کیا وہ خدا کی عشق و محبت سے معمور ہے؟ اس کا مال و دولت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ اور جو آپ کے فارمز ہیں جتنے احمد نگر سے لے کر سندھ کے علاقوں میں بھرے پڑے ہیں، جو گاؤں کے گاؤں، وہ تمام کیا صرف خدا کی محبت پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ ان کا مال و زر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ گھوڑے پہ آئے تھے، گھوڑے کے جتنے استبل ہیں آپ کے ہر جگہ پہ، اتنے مہنگے سے مہنگے گھوڑوں کے جو شوق پال رکھے ہیں آپ نے، کیا وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں آسمان سے اترے ہوئے گھوڑے ہیں؟ کیا وہ مال سے نہیں خریدے گئے؟ تو پھر یہ اپنے لیے جو مال کا استعمال، اپنے لیے عیاشیاں، اپنے لیے زندگی کی تمام آسائشیں، اور اپنے لیے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور چارٹر، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب مرزا مسرور صاحب پہلی دفعہ خلیفہ بن کے یہ کینیڈا کا دورے پہ آئے تھے تو ان کے لیے جو چارٹر بک کروایا گیا تھا اس کے بورڈنگ پاس کے اوپر انہوں نے لکھوایا تھا، اور ان کے اندر تمام جو چیزیں ہوتی ہیں لوازمات کے ویلکم ٹو کینیڈا خلیفۃ المسیح خامس، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو ایروپلین والے ہیں، جو جہازوں کی کمپنیاں ہیں، کیا وہ یہ چیزیں بنا مال کے آپ کو خدا کی محبت میں آپ کو تحفتاً دے رہی تھیں؟ ان پہ مال صرف ہوتا ہے ایک ایک چیز کے اوپر، جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ خود اپنے مال و زر کی بنا پہ اپنا سٹیٹس ہائی، آپ نے جہازوں سے اترتے ہیں، مسجد تک آنے تک پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، یہ بنا مال کے ہوتے ہیں؟ ان تمام کو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک ان کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ والا پروٹوکول جو ہے، آپ ادھر آئیں، آ کے شاہ رخ خان بھی آتا ہے، انجلینا جولی آتی ہے، ایون کہ یہ پورن سٹار آتی ہیں نا، وہ بھی پیسے دے کے لیتی ہیں۔ جتنا پیسہ آپ دیں گے اتنا پروٹوکول ملے گا۔ اپنے لیے آپ کو تمام پیسہ اس زمین کے اوپر کوئی بھی دوسرا عقیدہ ایسی بھیانک شکل میں موجود نہیں ہے جس نے چندوں کے نام پہ جو ہے نا حلق پہ انگوٹھے رکھ رکھ کے جیتے جاگتے لوگوں کا جینا حرام کیا ہو۔ چندے کیا سارے کے سارے جن کو چندہ کہتے ہیں، کیا یہ مال کی قسم، مال نہیں ہے یہ؟ تو کیا یہ آپ کے پیٹ میں جائے تو ٹھیک ہے وہ حلال ہے، دوسرے کے پیٹ میں جائے تو حرام؟ کیا یہی آپ کی ڈیفینیشن ہے محبت، خدا کی محبت کی، کہ آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ درست ہے اور دوسرے کے لیے؟ تو پھر وہی ہوا کہ مذہب آپ کا الاسٹک کی مانند ہے، آپ اپنی شلوار پہنے رکھو اور جو آپ کے اندر ہے نا الاسٹک کے اندر
تو وہ صحیح ہے، وہی اسلام ہے، وہی خدا کی محبت ہے، وہی عشق ہے، کیونکہ باقی تمام دنیا جو ہے وہ آپ کے الاسٹک میں تو فٹ نہیں آئے گی، وہ آپ کا پجامہ ہے۔ تو جو باہر ہیں ان کو خدا کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت ہے۔ یہی ڈیفینیشن ہے ان کی۔ جب یہ آئے ہیں سندھ چھوڑ کے پاکستان ہجرت کر کے آئے ہیں، کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ خالی صرف ربوہ میں آ کے آباد ہوئے تھے؟ تمام جو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنا کوئی کلیم نہ کریں، کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے قادیان، ہم نے واپس انڈیا جانا ہے، اور خود یہاں آ کے آپ نے سندھ بھی لے لیا، وہاں تمام زرعی زمینیں یہاں اپنے کلیم کر لیے۔ اپنے لیے اصول الگ تھے، کیا وہ اپنے لیے اصول الگ تھے، کیا وہ اپنے خدا کی محبت میں جائیدادیں لی تھیں؟ وہ اپنے مال نہیں تھے، وہ کس لیے لیے تھے؟ اپنے خاندان کو سٹیبل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری پگڑی پہنی جائے۔ ہم وڈیروں کی نسل میں سے ہیں، ہم جو ہے اوپر پنجاب کی حدود میں آ کے پگڑیاں پہن لیں خلافت کی، سندھ کی حدود میں جائیں تو ہم وڈیرے بن کے بیٹھے، ہر طرف ہماری چاندنی ہو، بس یہ تھا اصل میں نظریہ۔ اور جو اپنی مال جتنا کمایا ہے، جتنا ان لوگوں نے کمایا ہے، ان سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ یہ آف شور کمپنیاں انہوں نے ویسٹ میں آ کے تو کمائی نہیں ہے، پاکستان سے ہی لے کے آئے ہیں نا چیزیں ساری، جس کو سناتے ہیں جہاں سے بھاگے ہیں، چندے بھی ان سے ہی لیتے ہیں۔ تمام چیزیں کمائی، پیسہ اپنا بھرا، اپنا بینک بیلنس لیا، تمام اپنی چیزیں پوری ہیں، فل پیٹ تنا ہوا ہے منہ تک، لیکن دوسروں کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی، خدا کی محبت اور مال کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیا واہ جی واہ، کیا دلیل ہے ان کی! اپنے لیے ہر چیز الگ، دوسروں کے لیے الگ۔ کیا دلیل ہے ان کی! جتنے عہدے داران ہیں، جب ان کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی بنیادی شرط یہ ہے تمام ووٹ دینے والوں کی انتخابات میں کہ ان کے چندے پورے ہونے چاہیے۔ آپ کے عہدے داران بھی عہدے داران نہیں بن سکتے، ووٹ نہیں لے سکتے بنا مال کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ اپنی تو محبت کا یہ عالم ہے آپ کی کہ آپ بنا مال کے ووٹ بھی نہیں لیتے ہیں، پہلے مال دو پھر ووٹ دو، اور پھر جوتے بھی کھاؤ۔ یہ ہے جو اوقات عقیدت مند کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی نہیں اللہ سے۔ ابھی اللہ سے محبت ان کو مزید ثابت کرنی پڑے گی، مال بھی دے دو، اولاد بھی دے دو، بیویاں بھی دے دو، جان بھی دے دو، سب کچھ دینے کے بعد ابھی اللہ سے محبت کے لیے ان کو ابھی یہ بھی ثابت کرنی پڑے گی ان پہ، وہ بھی ان کی سرٹیفکیشن درکار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ان سے پوچھے who the hell are you، تم کون ہوتے ہو بتانے والے کسی کو کہ تم اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت جو ہے وہ جس میں ہو وہ اللہ نہیں کیسے نہیں کر سکتا؟ تم ہوتے کون ہو بتانے والے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ جس کا خالق ہے اس کا خالق ہے، اور اس کی محبت ہے یا نہیں، کیسی محبت ہے، کیسی وہ کرتا ہے، یہ اس کا اور اس کے خالق کا آپس کا معاملہ ہے۔ تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم اس قسم کی جو بیچ میں جو اپنی جو شوشے چھوڑو اور کہو مال کی محبت ہوگی تو یہ ہوگا۔ تم کہاں سے دلال بنے پھرتے ہو اللہ کے؟ تمہیں یہ دلالی کا حق کس نے دیا؟ یہ جو دلال ہیں نا، ان دلالوں کو سمجھتے ہوئے ان کے نقاب الٹنے کی ضرورت ہے آج، تاکہ انسان آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ یہ دلالیاں ہیں ساری اللہ کی، اللہ کے نام پہ اللہ کی دلالی کر رہے ہیں یہ سارے ہیرا منڈی والے ہیں یہ۔ مرزا بشیر الدین محمود جو احمدیوں کے خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں، ان کی ایک تقریر ہے جو کہ کتابی شکل میں انہوں نے شائع کی ہے، جس کا نام ہے نظام نو۔ اب نظام نو چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کے پیج نمبر 92 کے اوپر وہ لکھا ہے جو انہوں نے جو فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ چند نسلوں میں ہی تمام احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں۔ پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ اور چونکہ وصیت کے ذریعے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے،
اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ بس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ فرض کرو سب دنیا احمدی ہو جائے تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا نکلے گا؟ کہ چند نسلوں میں اپنی خوشی سے ساری دنیا اپنی جائیدادیں قومی کاموں کے لیے دے دے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، اس کا تھوڑا انالیسس کر کے دیکھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ان کے وہ قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ جی جی بالکل، یہ مجھے یاد آ گیا، اچھا کہ آپ نے حوالہ دے دیا، یہ بالکل ہی میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ اندازہ کریں کہ آپ جائیدادیں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قبضے میں ہمارے جائیدادیں آ جائیں، ہمارے ذریعے یہ تمام مال آ جائے دنیا کا، لیکن دوسروں کو کہہ دیا، ٹرخا دیا کہ تم اوپر جنت کے لیے بیٹھے رہو ادھر اپنی وہ پہن کے نا، چڈیاں پہن کے، تمہارے جسم پہ ایک کپڑا نہ ہو، اللہ کی محبت میں زندگی گزارو صرف ایک چڈی میں، اور اوپر انتظار کرو کہ اوپر جنت ملے گی۔ کس نے دیکھی جنت؟ آپ کو نہیں چاہیے یہ جنت؟ کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے؟ آپ بھی لیجئے نا، آپ کے لیے زمین ہی جنت ہے، آپ نے تمام خوشیاں یہیں پہ لے لی زمین پہ، آپ کو تو جنت کی ہے ہی نہیں تلاش۔ بھئی آپ بھی کیجئے وہ جنت جو ہمیں دکھاتے ہیں خواب، اب وہ جنت آپ وصول کیجئے، خود بھی ذرا چڈیوں پہ آئیں اور دیکھیں اس کا مزہ لوٹیں کہ دنیا کیسے کس غربت میں رہ رہی ہے اور پھر بھی قربانیاں کر رہی ہے۔ ذرا خود بھی کوئی قربانی کیجئے، خود تو قربانیاں بس سنانے کے لیے ہیں، قربانیاں قربانیاں، یہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح یہ بلی چڑھانے کے لیے پیدا ہوئے جلاد، تارا مسیح کا خاندان ہے سارا جماعت احمدیہ، کہ بس گردنیں اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، قربانیاں قربانیاں، مالی قربانی، جانی قربانی، پھر خاندانی قربانی، رشتوں کی قربانی، یہ تمام قربانیاں جو ہیں یہ ان کے اندر ہی ہیں، اور کہیں پہ میں نے اتنی قربانیاں نہیں دیکھی۔ باقی جگہوں پہ پھر سال میں ایک دفعہ بکرے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے تو پورا سال ان کے بکرے، ان کے کھوتے جتنے ہیں سارا سال قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کا لالچ ختم نہیں ہوتا، پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں خدا سے محبت نہیں ہے اگر مال سے ہوئی۔ پتہ نہیں ان کا یہ لالچ کس دن جائے گا۔ ہم ربوہ میں ہوتے تھے، ہمارے ہوتے ہوئے جب ہمیں وہاں پہ نہ کسی ڈانس پارٹی میں جانے کی اجازت، نہ کوئی فلم دیکھنے کی اجازت، نہ کسی پروگرام میں باہر جانے کی، جو ہوتے ہیں سپورٹس وغیرہ میں جانے کی اجازت، نہ کسی جگہ پہ، لیکن مرزا خاندان کی لڑکیاں تو وہاں بھی جاتی تھیں، جا کے اسٹیڈیم میں جا کے میچ بھی دیکھتی تھی وی آئی پی ٹکٹوں میں، جا کے ان کے گھروں میں ایکٹرس اور فلم سٹار آ کے رہتے، کرکٹرز آ کے رہتے بھی تھے وی آئی پی کے طور پہ، ان کے تو بڑے باہر بھی گھومنا گھمانا رہتا تھا، جو باہر جا کے شاپنگیں بھی ہوتی تھیں۔ تو بھئی یہ، اور ہیلی کاپٹر میں اور چارٹر میں جاتے آتے تھے، فیصل آباد جاتے تھے، فیصل آباد سے یا تو جہاز لیتے تھے چھوٹا، جا کے سندھ تک جاتے تھے جہازوں کے اوپر، کبھی آج تک ڈرائیو کر کے جاتے نہیں دیکھا میں نے ان کی لڑکیوں کو، یہاں سے ربوہ سے ڈرائیو کر کے فیصل آباد، اور فیصل آباد سے آگے جو ہے جو جہاز کے اوپر۔ تو بھئی آپ کی تو یہ عیاشی ہیں، آپ لوگوں نے گھوڑے کس لیے پالے ہیں؟ ذرا گھوڑوں کے اوپر سفر کیجئے نا ذرا ان پہ، اللہ کی محبت میں، اتنی آپ کو اللہ کی محبت ہے تو شو بھی کرنا چاہیے نا، کہ صرف دوسروں کے لیے ہی محبت رہ گئی ہے، دکھا دکھا کے ڈنڈے ان کے حلق سے مال نکالنے کے لیے۔ جی یہ کتاب جو نظام نو ہے اس کے پیج نمبر 93 پہ آگے کیا فرماتے ہیں ذرا؟ مسلم مؤد صاحب جو دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت کا نظام ملکی نہ ہوگا بلکہ بین الاقوامی ہوگا، پھر یہ نظام ملکی نہ ہوگا بلکہ بوجہ مذہبی ہونے کے بین الاقوامی۔ پیج نمبر 93، انگلستان کے سوشلسٹ وہی نظام پسند کرتے ہیں جس کا اثر انگلستان تک محدود ہو، مگر احمدیت ایک مذہب ہے، احمدیت ایک مذہب ہے، یعنی ایک نیا مذہب ہے، مگر احمدیت ایک مذہب ہے، وہ اس نئے نظام کی طرف روس کو بھی بلاتی ہے، وہ جرمنی کو بھی بلاتی ہے، وہ انگلستان کو بھی بلاتی ہے، وہ امریکہ کو بھی بلاتی ہے،
وہ ہالینڈ کو بھی بلاتی ہے، وہ چین اور جاپان کو بھی بلاتی ہے۔ بس جو روپیہ احمدیت کے ذریعے اکٹھا ہوگا وہ کسی ایک ملک پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ساری دنیا کے غریبوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وہ ہندوستان کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ چین کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ جاپان کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ افریقہ کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ عرب کے غربا کے بھی کام آئے گا، کیونکہ عرب لوگ زیادہ غریب ہیں۔ وہ انگلستان، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور روس کے غربا کے بھی کام آئے گا۔ یہ ہیں جی ان کی فرمودات۔ جی عام احمدی کو اسے پتہ بھی ہوگا تو وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں کان۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ کچھ برس پہلے میں نے یہ شعیب تھا ڈاکٹر خالق کا جو بھائی چھوٹا، غلام باری سیف کا بیٹا، اس کے بارے میں جب اس کی موت ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی میں نے کچھ برس پہلے اس کی موت ہونے سے تقریباً کافی برس پہلے میں نے مضمون لکھا ایک، اور میں نے اس کے اندر وہی ذکر کیا کہ ایسے جب ہم ربوہ میں تھے تو ہمارے ساتھ یہ اس کا ہینڈ ہوا تھا، اور اس طرح ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ سیکس ٹریفکنگ جو ربوہ میں ہے اس کا یہ چلا رہا ہے، اس کا سرغنہ، اور جماعت کی پورے سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا میں نے جب میں نے اپنا واقعہ لکھا پورا، تو یہ جو ان کے احمدی داڑھیوں والے ہیں نا، نیچے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں یہ جماعت کے جگہ جگہ جن کی اندر داڑھیاں ہیں پیٹوں کے اندر، یہ جماعت ادھر سوشل میڈیا پہ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ آ کے مجھے کہتے تھے اچھا تو آپ اس لیے تنقید کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی کا بدلہ لے رہی ہیں جماعت سے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مطلب آپ کوئی بات بتاتے ہیں سوشل ایشو کے لیے تو یہ ان کو بدلہ سمجھتے ہیں۔ مطلب میں نے اس عمر میں آ کے جب میرے پہ گزری اس وقت میں بدلہ نہیں لے سکی، اب میں نے بدلہ کس سے لینا؟ ان سے۔ اتنا میرا دماغ خراب ہے اور اتنا میرا جو ہے نا میری پاس انرجی ہے برباد کرنے کو کہ میں ان کی خاطر کروں گی۔ پہلے تو یہ کرتے رہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، غلط بیانی ہے، آپ کو غلط لگا ہے، سب ایسے۔ اور جب وہ شعیب مر گیا اور جس دن اس کی موت ہوئی وہ کافی برس بعد، اور میں نے اپنا وہی آرٹیکل دوبارہ ریپیٹ کیا، وہی دوبارہ لگایا، اور وہی لوگ تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ ہاں ہمیں پتہ تھا ربوہ میں تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے اس کے جب موت ہوئی ہے، شکر کر رہے تھے جان چھوٹی ہے۔ آپ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ آپ کو غلطی ہو لگی ہے، اور جب کیونکہ وہ بندہ مر گیا اب وہ سین سے نکل گیا تو آپ کو اب جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے آپ بڑے آرام سے اظہار کر رہے ہیں۔ کس سے؟ کیونکہ میرا تو نہیں پتا نا میں نے کون سا جا کے شکایت کر رہی ہے مرزا مسرور کو یا نظام جماعت کو، تو اور مجھ سے اظہار کر رہے ہیں ان باکس میں آ کے، ہاں نہیں بڑا برا ہوا، ہمیں پتا تھا یہ ایسا ہی بندہ ہے، اس نے ایسے ہی ہمیشہ کیا ہے۔ بھئی آپ کو پتا تھا تو آپ مرے کیوں ہوئے ہو؟ آپ بھونکے کیوں نہیں اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی؟ یہ جسے کہتے ہیں فلیکسیبل بغیرت ہے یہ لوگ، ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے ان کی بغیرتی میں کہ یہ لوگ اندھے گونگے بہرے بن کے سوئے رہیں گے جب تک وہ بندہ سر سے نہیں اترے گا، یہ نہیں بھونکیں گے۔ یہ ایسی عقیدت ہے اتنی بھیانک ہے ان کی۔ اب دیکھ لیں کن کن ممالک کا نام لے کر خوش فہمی پالی ہوئی ہے کہ ان ممالک نے ان کو سجدے کرنے ہیں، اور ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ رشیا میں جماعت جون سی ہے وہ ریت کے ذروں کی طرح ہے، تو اب رشیا جون سا ہے وہ یوکرین کو کس طرح ریت کے ذروں کی طرح پھڑکا رہا ہے، تو جماعت کا بھی یہی حساب ہو جانا، پہنچے تو صحیح ذرا رشیا میں، تو میں تو کہتی ہوں کہ جائے وہاں پر اور پھڑکیں ویسے ہی جس طرح یوکرینین پھڑک رہے ہیں۔ تو دوسری طرف سے یہ دیکھیں ان کا حال جون سا ہے، کتنے ممالک کے نام لے رکھے ہیں جہاں پر یہ ان کے بالکل بھی نہ تو ان کی طرح ان کو محنت کی عادت ہے، نہ ہی ان کی طرح ان کو وہاں پر کوئی
اخلاقیات میں ان ممالک کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر خلیفہ نے خدا خلیفہ بناتا ہے تو کیا ان کا خدا اس قابل ہے اس کی جو ہدایات پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ ان ملکوں کی اخلاقی اقدار دیکھیں اور ان کا معاشرتی نظام دیکھیں اور ان کا اقتصادی نظام دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو پوری دنیا پر جو حکومتیں کر رہے ہیں اور کتنے اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں اور اتنی اتنی ماریں کھائی ہیں، جنگوں میں سے گزرے ہیں، یا جس طرح سے بھی اپنے آپ کو آزاد کروایا ایک دوسرے ممالک سے، اور پھر بعد میں زیرو سے ہو کر پھر دوبارہ سے انہوں نے ترقیاں کی ہیں، کیا اس طرح یہ ممالک ان کو کبھی گھاس بھی ڈالیں گے؟ خدا خلیفہ نہیں بناتا، خلیفہ جو ہے وہ خدا کو بناتا ہے۔ آپ دیکھ لو، اس پوری سٹیٹمنٹ کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دلالی کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی خدا کو مال سے اگر کریں گے تو خدا سے محبت نہیں ہے۔ جب آپ اس دلالی کی نوبت تبھی آتی ہے جب آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہو کہ آپ نے اس خدا کو تعمیر کیا ہے، ورنہ یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ یہ ثبوت ہے، یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ اس چیز کا کہ خدا نے ہی ان کو بنایا، انہوں نے خدا کو بنایا ہے۔ ان بادشاہ کا تو پہلے بتائیں، ذکر کریں، وہ بادشاہ کہاں گئے جو بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت حاصل کریں گے؟ اور کیا اس کے بعد انہوں نے برکت حاصل کرنے کے بعد کہاں پر پکوڑوں کی ریڑھی پر جا کے پکوڑے کھائے اور پھر بعد وہاں سے اس کے بعد نظر نہ آئے؟ کبھی بھی ایم ٹی اے پر کبھی بھی نظر آئے ہیں وہ بادشاہ؟ وہ کدھر گئے وہ بادشاہ؟ اور وہ بھی افریقہ کے بادشاہ تھے، تو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ شیخ کدھر گئے؟ عربوں کے شیخ، انگلینڈ کے بادشاہ، پوری دنیا میں اور بھی بادشاہ ہیں، وہ کیوں نہیں آتے اور اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان کی احمدیت کا، سچے خدا کا سچا اسلام، وہ کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ خدا جون سا ہے وہ کہاں پر ہے اور ہم نے قبول کرنا ہے؟ اور ایک وہ جون سی کیسریا، وہ کیا تھی، ایک خط لکھا تھا جو ملکہ الزبتھ کو یا وکٹوریا کو، تو وہ جو خط لکھا تھا وہ ابھی تک پوری فیملی میں سے کسی نے نہیں پڑھا۔ اللہ میاں نے وہاں پر کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھایا کہ اس کی پوری رائلٹی کی فیملی اتنی بڑی، اتنا عرصہ تک وہ رہی ہے، ابھی بھی ہے، تو کسی نے اس کے خط تو لکھا تھا، لیکن اس کا خط کا جو جواب آیا کہ نہیں آیا، یا اس جواب میں کوئی چیز ملی ہو، یا کوئی برکت حاصل کرنے آئی ہوں کوئی پوری فیملی میں سے لوگ، وہ سب کہاں پر ہیں؟ یہ تمام گروپ ممبران سے گزارش ہے کہ آپ مرزا خاندان سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ ایسی خواہش کر رہے ہیں جو کہ ایک ناممکن ہے۔ دیکھیں، مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ سنا ہے کہ کہیں جنگل میں ان کا جانوروں کا الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں سور بادشاہ بن گیا۔ سور نے الیکشن جیت لیا اور وہ بادشاہ بن گیا، تو اس نے بادشاہ بننے کے بعد جو افتتاحی تقریر فرمائی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں جی، قوم اس وقت بڑی مشکل حالات میں ہے، تو سب کو قربانی دینی پڑے گی، تو آپ قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی، جو بھی ہیڈ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں آپ۔ تو بہرحال اس نے جب قوم سے قربانی کا مطالبہ کیا تو قوم کے کچھ لوگوں نے، کو غیرت مند لوگ تھے، ان میں سارے تو وہ نہیں تھے اس طرح کے، تو انہوں نے کہا جی اب ٹھیک ہے، ہم تو قربانی کے لیے تیار ہیں، تو آپ بھی اپنا اعلان کریں نا، بھی آپ بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں، بادشاہ سلامت کہنے لگے دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے اعتراض تو کوئی نہیں ہے قربانی دینے میں، میں آپ کی خواہش پہ قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن اصل میں یہ جو ہے مشیت الہی یہ ہے کہ چونکہ میں حرام جانور ہوں، میری قربانی جائز نہیں ہے، تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، تو میری قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو حرام ہے، تو اس لیے مجھ پہ تو یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تائید الہی سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ میری قربانی ممکن نہیں ہے۔
روا کی شدید چپتی گرمی میں مرزا خاندان ٹھنڈے مقامات جاتا تھا، مرید شدید گرمی میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ جی بالکل درست بات ہے، کیونکہ اگر آپ تاریخ احمدیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا بشیر الدین محمود تمام گرمیاں قادیان رہتے ہوئے تمام گرمیاں کشمیر میں گزارا کرتے تھے۔ وہ ان کے بے شمار حوالہ جات آپ کو مل سکتے ہیں کہ وہ ہر گرمی میں کشمیر میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان آ کے بھی یہ یہاں سے یا تو ان کا چکر ہوتا تھا مری کا، مری میں پہلے شروع کے سالوں میں مری کے چکر ہوتے تھے۔ بعد میں انہوں نے کوئی 1952-53 اس کے لگ بھگ ایک جگہ انہوں نے خرید لی تھی، وہ سرگودا سے آگے جائیں خوشاب کی طرف تو وہاں سے ایک روڈ نکلتی ہے تلا گنگ کی طرف جاتی ہے، وہ مکڑوال سے ہوتی ہوئی، تو اس روڈ کے اوپر ایک پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہے، اس کا پرانا نام جابا تھا، جابا۔ وہ سڑک سیدھی تلا گنگ ہو کے پھر آگے فتح جنگ کو تک جاتی ہے، اور یہ درمیان میں سے اس کی ایک شاخ چکوال کی طرف جاتی ہے، چکوال اور پنڈ دادن خان کی طرف۔ تو یہ جو جابا کا انہوں نے نام بعد میں تبدیل کر کے نخلا نام اس کا رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ان دنوں میں یہ مسلم مئو صاحب ہر گرمیاں وہاں گزارا کرتے تھے۔ مجھے بھی وہاں پہ اتفاق ہوا کیونکہ میں بھی اس وقت خلافت کا شہدائی تھا، تو میں خلافت کی وہاں پہ جا کے اس کی سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے لیے وہاں پہ ہر گرمیوں میں جایا کرتا تھا، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ وہاں خلافت کی برکات حاصل ہوتی تھی۔ تو وہ زمین ابھی تک بھی ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ وہاں انہوں نے اس وقت خریدی تھی جو کہ اس وقت سنا گیا تھا، پتہ نہیں بعد میں اگر سیل کر دی ہو تو پتہ نہیں، لیکن ان دنوں یہی سنا تھا، کافی وہ زمین تھی وہاں پہ، تو پہاڑ کے بالکل اوپر ہے وہ۔ تو بہرحال یہ تو بہت سے احمدیوں کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، وہ سارے کے سارے بس وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے وہاں پہ خلافت کا ورد کرتے رہتے ہیں کہ یہ خلیفہ صاحب اور یہ مرزا ناصر صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ لیں، اس وقت بھی یہ اسلام آباد میں قیام پذیر تھے، بہت دیر پہلے سے کہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ قیام پذیر تھے گرمیوں میں، ادھر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی تھی بڑی، اور اس کے اوپر بڑا جماعت احمدیہ کے جو وہ ہیں مجاہد، وہ انہوں نے خبر کیا لگائی تھی کہ مرزا مسرور صاحب اپنا چارٹر خرید رہے ہیں، اپنا اون پلین خرید رہے ہیں، تو نیچے خبر لگانے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ اور سڑ جلنے والے جلتے رہیں گے۔ تو میں نے اس کو وہاں پہ یہی کہا، میں نے کہا جلنا کس نے ہے، ہم تو کوئی نہیں جل رہے، ہم تو بلکہ حیران ہو رہے ہیں اللہ میاں پہ کہ جو میاں خلیفہ ہے، جو پورن سٹار ہے دنیا کی، اس نے کے پاس جو چارٹر ہے، جہاز ہے اس کا اپنا، وہ تو کافی دہائیاں پہلے سے اس نے لیا ہوا ہے، اور جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اب لے رہا ہے۔ مطلب کون کامیاب رہا یہاں پہ؟ اللہ میاں خلیفہ زیادہ کامیاب رہی، وہ پورن سٹار بن کے وہ لے گئی جہاز آپ کا۔ یہ سنی لیونی جو ہے وہ بھی پورن سٹار ہے، اس کا بھی جہاز ہے۔ بھئی بالی ووڈ کے سارے جتنے ستارے ہیں وہ ان کے پاس اپنے اپنے جہاز ہیں، تو بھئی وہ بہتر رہے اللہ کے خلیفے سے کہ اللہ کا خلیفہ آج لیتا پھر رہا ہے، تو کامیاب کون ہوا؟ مطلب یہاں پہ ان کو ڈراتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہیں جانا، لیکن خود دیکھ لیں۔ بہت بہترین تبصرہ، بہت بہترین تبصرہ۔ ہیلو آفاف، مجھے اتنا بخار ہے، میں اس لیے پروگرام تو میں نے سنا لیکن میں نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، لیکن آپ نے جو ابھی بات کی نا میاں خلیفہ کی، تو میں اس میں یہ بات کہوں گی کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی تھوڑا سا، کہ میاں خلیفہ نے جو چارٹر لیا ہے نا وہ اس نے اپنی کمائی سے لیا ہے، اور جو مرزا مسرور صاحب ہیں انہوں نے کس کی کمائی سے لیا بھائی؟ یہ ذرا غور کریں۔
بالکل ویری پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح بات ہے پنکی آپ کی. بھائی میاں خلیفہ اپنی کمائی سے لے گئی، اپنی جو اس نے جو بھی کیا اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ چارٹر لے گئی. آپ دوسروں سے کھینچ کھینچ کے جب سے لگے ہیں 150 سال سے، اب جا کے چارٹر لے رہے ہو. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی بھائی؟ اور میں پروگرام کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ویسے میرے گلے میں درد ہے، اس کی وجہ سے بخار ہے، تو تھوڑی سی آواز ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، کلیئر نہ ہو میری آواز. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت بھی رہے اور مال کی بھی. یہ تو ویسے ہی ایک اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو میں ان کی خلافت سے یا ان کے جو بڑے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ جس کا یہ ڈر بٹھاتے ہیں، کبھی انہوں نے رب کو، ایشور کو، گاڈ کو، اللہ کو ایکسپلین کیا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے؟ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو جانتے نہیں نا، تو پھر آپ کے دل میں اس کی محبت بھی نہیں پیدا ہو سکتی اور اس کا ڈر بھی نہیں آ سکتا. تو یہ ناکام رہے ہیں یہ بات سمجھانے میں. اس لیے یہ بالکل فضول باتیں ہیں، اس لیے لوگوں پہ اثر بھی نہیں ہوتا. جو ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ ڈر ڈر کے ان کو پیسہ دیتے رہتے ہیں. جو ذرا سے بیدار ہو جاتے ہیں وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. جی بات ہو رہی تھی کہ مرزا خاندان گرمیوں میں تو سرد مقام پر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی گرمیاں گزارنے کے لیے، اور مریدوں کو یہاں تپتی جگہ پہ چھوڑ جاتے ہیں. قادیان میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور ربوہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے. تو سوچا کہ شاید کسی احمدی کو جوش آئے اور وہ ہماری باتوں کو جھٹلانے کے لیے وہ میدان میں نہ کود پڑے. تو ایک حوالہ ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قادیان کا. یہ قادیان کا حوالہ ہے. تو خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ فرمودہ 22 اگست 1941. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اید اللہ تعالیٰ نے 22 اگست 1941 کو جمعہ کے خطبہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، اس ہفتے جماعت کو ایک نہایت ہی درد ثانی اید اللہ تعالیٰ نے 22 اگست 1941 کو جمعہ کے خطبہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، اس ہفتے جماعت کو ایک نہایت ہی درد پہنچانے اور تکلیف میں مبتلا کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے. یعنی منشی ظفر احمد صاحب جو حضرت مسیح موعود کے ابتدائی رفقا میں سے ایک تھے، وہ اس ہفتے میں فوت ہو گئے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت ڈل ہاؤزی میں تھا جب ان کی نعش یہاں لائی گئی، اور میں اس جنازے میں جو ان کی نعش پر پڑھا گیا شامل نہیں ہو سکا. مجھے ایسے وقت میں اطلاع ہوئی جب کہ میں کل صبح ہی آ سکتا تھا. پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تار دے دوں کہ جنازہ کو اس وقت تک روک لیا جائے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں، لیکن گرمی کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ کہیں اس عرصہ تک روکنے سے نعش کو نقصان نہ پہنچے، میں نے تار دینا مناسب نہ سمجھا اور اس بات کو مقامی لوگوں پر چھوڑ دیا کہ اگر نعش رہ سکتی ہو تو میرا انتظار کریں گے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ میں آنے والا ہوں، اور اگر مناسب نہ ہوا تو وہ انتظار نہیں کریں گے. چنانچہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ پرسوں رات ہی انہیں دفن کیا جا چکا ہے. سو میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان کا جنازہ پڑھوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک یہاں کے لوگوں کو اس جنازہ کا علم ہوا اور کس حد تک اس میں شامل ہوئے، لیکن بہرحال جو لوگ ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکے تھے اب ان کو بھی موقع مل جائے گا، اور جو لوگ شامل ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ دعا کا موقع مل جائے گا. یہ ایک حوالہ میں دیا ہے تاکہ ان احمدیوں کی تسلی کے لیے. السلام علیکم. بالکل آپ نے درست کہا. ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور اس قوم کو بھی سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، زندہ کوئی گیا نہیں، مر کے کوئی واپس آیا نہیں، تو یہ جنت اور جہنم کا برادران گرامی، جتنے لوگ بھی یہ اس وقت تبصرہ فرما رہے ہیں،
میں ان سب کے بارے میں سوچ رہا ہوں ساری باتیں سننے کے بعد کہ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ سب سے بڑا لالچی کون ہے. جو تبصرہ کرنے والے لوگ لالچی ہیں یا وہ مذہبی ٹھگ جو ہیں وہ لالچی ہیں. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بڑے لالچی تو آپ لوگ ہیں. وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا خاندان ہو یا کوئی دوسرے جتنے مذہبی ٹھگ ہیں ان کی لالچ آپ کی جیب پر تک ہوتی ہے. ان کی نظریں آپ کی جیب پر ہوتی ہیں اور آپ جنت کے حوروں کے غلمان کے دودھ کی نہروں کے شہد کے ان کے لالچ میں یہ سب کچھ لٹتے ہیں. بار بار ان سے لٹتے ہیں. پتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو لٹاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بڑا لالچ ہے. ان کا لالچ تو صرف آپ کی جیب تک ہے, اس سے زیادہ نہیں. نہ ان کو جنت کا لالچ ہے, نہ ان کو کسی اور چیز کا لالچ ہے. وہ تو صرف آپ کی جیب کے اوپر ان کی نظریں ہیں. تو پھر بڑا لالچی کون ہوا, آپ ذرا سوچ کے بتائیں.